اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 561۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیری راتوں میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن پوری روشنی کی خوشخبری دے دو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 562۔ سعد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو ثمامہ حنات نے بیان کیا ہے کہ وہ مسجد جا رہے تھے کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں راستے میں پا لیا تو دونوں ایک دوسرے سے ملے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پہ وسط کیے ہوئے پایا تو اس سے منع کیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کا ارادہ کر کے نکلے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست نہ کرے کیونکہ وہ نماز میں ہوتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 563۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں ایک انصاری کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے کہا، میں تم لوگوں کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں اور اسے صرف ثواب کی نیت سے بیان کر رہا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے نکلے تو وہ جب بھی اپنا داہنا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور جب بھی اپنا بایاں قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ لہٰذا تم میں سے جس کا جی چاہے مسجد سے قریب رہے اور جس کا جی چاہے مسجد سے دور رہے، اگر وہ مسجد میں آیا اور اس نے جماعت سے نماز پڑھی تو اسے بخش دیا جائے گا، اور اگر وہ مسجد میں اس وقت آیا جب کہ جماعت شروع ہو چکی تھی اور کچھ رکعتیں لوگوں نے پڑھ لی تھیں اور کچھ باقی تھیں، پھر اس نے جماعت کے ساتھ جتنی رکعتیں پائیں پڑھی اور جو رہ گئی تھی بعد میں پوری کی تو وہ بھی اسی طرح اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور اگر وہ مسجد میں اس وقت پہنچا جب کہ نماز ختم ہو چکی تھی اور اس نے اکیلے پوری نماز پڑھی تو وہ بھی اسی طرح ہوگا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 564۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف چلا تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں تو اسے بھی اللہ تعالیٰ جماعت میں شریک ہونے والوں کی طرح ثواب دے گا۔ اس سے جماعت سے نماز ادا کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 565۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، البتہ انہیں چاہیے کہ وہ بغیر خوشبو لگائے نکلیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 566۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 567۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو، البتہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 568۔ مجاہد کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم عورتوں کو رات میں مسجد جانے کی اجازت دے دیا کرو۔ اس پر ان کے ایک لڑکے بلال نے کہا، قسم اللہ کی ہم انہیں اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اسے فساد کا ذریعہ بنائیں، قسم اللہ کی ہم انہیں اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ مجاہد کہتے ہیں اس پر انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو بہت سخت سست کہا اور غصہ ہوئے،
پھر بولے میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم انہیں اجازت دو، اور تم کہتے ہو ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 569۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ چیزیں دیکھتے جو عورتیں کرنے لگی ہیں تو انہیں مسجد میں آنے سے روک دیتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں اس سے روک دی گئی تھیں۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں میں نے عمرہ سے پوچھا کیا بنی اسرائیل کی عورتیں اس سے روک دی گئی تھیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 570۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی اپنے گھر کی نماز اس کے اپنے صحن کی نماز سے افضل ہے، اور اس کی اپنی اسکوٹری کی نماز اس کے اپنے گھر کی نماز سے افضل ہے۔